كذب اصحاب الایکة المرسلین، اصحاب الایکہ نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اصحاب الایکہ کا مختصر ذکر سورہ الحجر آیت 78 اور 84 میں پہلے گزر چکا ہے۔ یہاں اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ مفسرین کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ آیا مدین اور اصحاب الایکہ الگ الگ قومیں ہیں یا ایک ہی قوم کے دو نام ہیں۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ یہ دو الگ قومیں ہیں، اور اس کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ سورہ اعراف میں حضرت شعیب علیہ السلام کو اہل مدین کا بھائی فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور یہاں اصحاب الایکہ کے ذکر میں صرف یہ ارشاد ہوا ہے کہ اذ قال لهم شعیب، یعنی جبکہ ان سے شعیب نے کہا۔ ان کے بھائی اخوہم کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ اس کے برعکس بعض مفسرین دونوں کو ایک ہی قوم قرار دیتے ہیں، کیونکہ سورہ اعراف اور سورہ ہود میں جو امراض اور اوصاف اصحاب مدین کے بیان ہوئے ہیں وہی یہاں اصحاب الایکہ کے بیان ہو رہے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت و نصیحت بھی یکساں ہے، اور آخر کار ان کے انجام میں بھی فرق نہیں ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں اقوال اپنی جگہ صحیح ہیں۔ اصحاب مدین اور اصحاب الایکہ بلا شبہ دو الگ قبیلے ہیں، مگر ہیں ایک ہی نسل کی دو شاخیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ان کی بیوی یا کنیز قطورہ کے بطن سے تھی، وہ عرب اور اسرائیل کی تاریخ میں بنی قطورہ کے نام سے معروف ہے۔ ان میں سے ایک قبیلہ جو سب سے زیادہ مشہور ہوا مدیان بن ابراہیم کی نسبت سے مدیانی یا اصحاب مدین کہلایا، اور اس کی آبادی شمالی حجاز سے فلسطین کے جنوب تک، اور وہاں سے جزیرہ نما سینا کے آخری گوشے تک بحر قلزم اور خلیج عقبہ کے سواحل پر پھیل گئی۔ اس کا صدر مقام شہر مدین تھا، جس کی جائے وقوع ابو الفدا نے خلیج عقبہ کے مغربی کنارے ایلا یعنی موجودہ عقبہ سے 5 دن کی راہ پر بتائی ہے۔ باقی بنی قطورہ جن میں بنی دیدان یعنی دیدانائٹس نسبتاً زیادہ مشہور ہیں، شمالی عرب میں تیما اور تبوک اور العلا کے درمیان آباد ہوئے، اور ان کا صدر مقام تبوک تھا، جسے قدیم زمانے میں ایکا کہتے تھے۔ یاقوت نے موجم البلدان میں لفظ ایکا کے تحت بتایا ہے کہ یہ تبوک کا پرانا نام ہے، اور اہل تبوک میں عام طور پر یہ بات مشہور ہے کہ یہی جگہ کسی زمانے میں ایکا تھی۔ اصحاب مدین اور اصحاب الایکہ کے لیے ایک ہی پیغمبر مبعوث کیے جانے کی وجہ غالباً یہ تھی کہ دونوں ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے تھے، ایک ہی زبان بولتے تھے، اور ان کے علاقے بھی بالکل ایک دوسرے سے متصل تھے۔ بلکہ بعید نہیں کہ بعض علاقوں میں یہ ساتھ ساتھ آباد ہوں اور آپس کے شادی بیاہ سے ان کا معاشرہ بھی باہم گھل مل گیا ہو۔ اس کے علاوہ بنی قطورہ کی دونوں شاخوں کا پیشہ بھی تجارت تھا، اور دونوں میں ایک ہی طرح کی تجارتی بے ایمانیاں اور مذہبی و اخلاقی بیماریاں پائی جاتی تھیں۔ بائبل کی ابتدائی کتابوں میں جگہ جگہ یہ ذکر ملتا ہے کہ یہ لوگ بعل فغور کی پرستش کرتے تھے، اور بنی اسرائیل جب مصر سے نکل کر ان کے علاقے میں آئے تو ان کے اندر بھی انہوں نے شرک اور زناکاری کی وبا پھیلا دی۔ گنتی باب 25 آیت 1 اور 5، باب 31 آیت 16 اور 17۔ پھر یہ لوگ بین الاقوامی تجارت کی ان 2 بڑی شاہراہوں پر آباد تھے جو یمن سے شام اور خلیج فارس سے مصر کی طرف جاتی تھیں۔ ان شاہراہوں پر واقع ہونے کی وجہ سے انہوں نے بڑے پیمانے پر رہزنی کا سلسلہ چلا رکھا تھا۔ دوسری قوموں کے تجارتی قافلوں کو بھاری خراج لیے بغیر نہ گزرنے دیتے تھے، اور بین الاقوامی تجارت پر خود قابض رہنے کی خاطر انہوں نے راستوں کا امن خطرے میں ڈال رکھا تھا۔ قرآن مجید میں ان کی اس پوزیشن کو یوں بیان کیا گیا ہے انہما لبامام مبین، یعنی یہ دونوں قوم لوط اور اصحاب الایکہ کھلی شاہراہ پر آباد تھے۔ اور ان کی رہزنی کا ذکر سورہ اعراف میں اس طرح کیا گیا ہے وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، اور ہر راستے پر لوگوں کو ڈرانے نہ بیٹھو۔ یہی اسباب تھے جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قبیلوں کے لیے ایک ہی پیغمبر بھیجا اور ان کو ایک ہی طرح کی تعلیم دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور اہل مدین کے قصے کی تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو الاعراف آیات 85 اور 93، ہود 84 اور 95، العنکبوت 36 اور 37۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ یاد کرو جبکہ شعیب نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔
وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو، صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے. قالوا انما انت من المسحرين وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. انہوں نے کہا تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے اور تو کچھ نہیں ہے مگر ایک انسان ہم ہی جیسا، اور ہم تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں. اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے. قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. شعیب نے کہا میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. انہوں نے اسے جھٹلا دیا. آخر کار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا اور وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا. جو کچھ تم کر رہے ہو، یعنی عذاب نازل کرنا میرا کام نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے اور وہ تمہارے کرتوت دیکھ ہی رہا ہے. اگر وہ تمہیں اس عذاب کا مستحق سمجھے گا تو خود نازل فرما دے گا. اصحاب الایکہ کے اس مطالبے اور حضرت شعیب کے جواب میں کفار قریش کے لیے بھی ایک تنبیہ تھی. وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مطالبے کرتے تھے. او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یعنی یا پھر گرا دے ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے. بنی اسرائیل آیت 92. اس لیے ان کو سنایا جا رہا ہے کہ ایسا ہی مطالبہ اصحاب الایکہ نے اپنے پیغمبر سے کیا تھا. اس کا جو جواب انہیں ملا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہاری طلب کا جواب بھی ہے. چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا. اس عذاب کی کوئی تفصیل قرآن مجید میں یا کسی صحیح حدیث میں مذکور نہیں ہے. ظاہر الفاظ سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے چونکہ آسمانی عذاب مانگا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بادل بھیج دیا اور وہ چھتری کی طرح ان پر اس وقت تک چھایا رہا جب تک باران عذاب نے ان کو بالکل تباہ نہ کر دیا. قرآن سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ اصحاب مدین کے عذاب کی کیفیت اصحاب الایکہ کے عذاب سے مختلف تھی. یہ جیسا کہ یہاں بتایا گیا ہے چھتری والے عذاب سے ہلاک ہوئے اور ان پر عذاب ایک دھماکے اور زلزلے کی شکل میں آیا. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ اور وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. اس لیے ان دونوں کو ملا کر ایک داستان بنانے کی کوشش درست نہیں ہے. بعض مفسرین نے عذاب یوم الذلہ کی کچھ تشریحات بیان کی ہیں مگر ہمیں نہیں معلوم کہ ان کی معلومات کا ماخذ کیا ہے. ابن جریر نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ علماء میں سے جو کوئی تم سے بیان کرے کہ یوم الذلہ کا عذاب کیا تھا اس کو درست نہ سمجھو. ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی.